الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن الذين يكتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں اور کچھ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم على النار، پس کس چیز نے صبر دلایا ان کو آگ پر. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں جا پڑے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع آیت نمبر 174، 175 اور 176 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، ساتھ ہی بھی فرمایا کہ میرا شکر بھی ادا کرو.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 4 بڑی حرام کردہ چیزیں ان کا بیان فرمایا کہ اللہ نے مردار حرام کیا ہے، دم مسفوح حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، گویا کہ وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کیونکہ کتاب الہی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا، اور انبیاء کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کو کما حقو وہ بیان کریں، جیسا کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور بڑا واضح آپ کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا، اور اس کے بیان میں جتنی تکالیف آئیں ان کو برداشت بھی کیا، لیکن کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی کی تعلیم اور اس کی دعوت کو روکا نہیں، اور بلکہ جاری رکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کے وارث علماء خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو قرآن کا علم دیا ہے اور وہ قرآن پاک جانتا ہے تو اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر بیان نہیں کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس یہ کتاب کا علم دیا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں قرآن کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ قرآن پاک کا علم ہو تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اب جو لوگ چھپاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرتے اور بس بعض قصے کہانیاں اور شعر و شاعری پر لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی کتاب سے دور رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے خدمت گاروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اس سے قبل بھی یہ آیت اس قسم کی گزر چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں 159 نمبر آیت میں بھی، اور یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے۔ اس میں شک نہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت یہود کے علماء کے متعلق تھی، کیونکہ اس وقت وہی چھپاتے تھے، ان کے پاس تورات و انجیل کا علم تھا اور وہ اس کو چھپاتے تھے، لیکن ہے تو آیت کا حکم تو عام ہے نا، قیامت تک رہے گا۔ جو تورات کو چھپائے اس کے لیے جب یہ وعید ہے تو جو قرآن کو چھپائے اس کے لیے اس سے زیادہ یہ وعید ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، من الکتاب کتاب میں سے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ اب تورات کے اندر اللہ کی توحید بھی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تھی، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کی نشانیاں بھی تورات و انجیل میں موجود تھیں، لیکن وہ ظالم ان کو چھپا دیا کرتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں چھپاتے تھے؟ کیا فائدہ ملتا تھا ان کو؟ فرمایا وہ دنیا کی قیمت چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ اللہ، وہ جانتے تھے اگر ہم کتاب اللہ کی صحیح بیان کرتے ہیں تو لوگ تو سارے ایمان لے آئیں گے، تو ہمارے جو یہ بدی ہوئی چودراہٹ اور ہمارے جو لوگ عزت کرتے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی، بس وہ دنیا میں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں
کہ وہ نہیں کھاتے نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے دوزخ کی آگ کے، دوزخ کی آگ بھرتے ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے دین کے سودے کر دیتے ہیں اور دین کو بیچ دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب یہ اس قسم کی آیت گزری تو میں نے وہ ایک قاضی صاحب کا واقعہ سنا تھا، بھیاں شریف والا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ چونکہ ہمارا یہ درس ریکارڈ ہوتا ہے اور بہت ملک میں اکثر جگہوں میں جاتے ہیں، تو مجھے بھیاں سے ایک بندے نے فون کیا، خاص بھیاں گاؤں سے دوسرے دنوں سے، انہوں نے کہا آج کا درس میں نے آپ نے سنا ہے، آپ نے ہمارے قاضی صاحب کا ذکر کیا اور بالکل آپ نے ٹھیک ذکر کیا، اسی طرح بات تھی۔ تو قاضی یہ بھیاں دا نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیہ 20 دا۔ اس دور میں 20 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، روپے 20 دو اور فتویٰ لکھوا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو بیچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اللہ سیدھی سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ اتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، اللہ دن قیامت سے ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ چیختے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے گا۔ یہ کیسے چیخیں گے اور اللہ کیا جواب دے گا؟ ذرا آپ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ نکالیں کہ کیسے چیخیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگے کیسے سخت جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میرے ساتھ تم کلام نہ کرو۔ صفحہ نمبر 315 ہے جی، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ صفحہ نمبر 315۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا ان کا حشر کیا ہوگا جی؟ آیت نمبر 101، آیت نمبر 101 سورۃ المؤمنون۔ آیت نمبر 101۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن جب آئے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ تو کوئی نسب بیچ میں رہے گا، نہ کوئی تعلق رہے گا اس دن، اور نہ کوئی کسی سے سوال کرے گا، نہ کوئی حال حوال کسی سے پوچھے گا، بلکہ حالت کیا ہوگی؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی میزان ہلکے پڑ گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے۔ جب دوزخ میں بد شکل ہو کر چہرے جلے ہوئے پڑے ہوں گے، پھر اللہ کریم ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی گئی تھیں؟ اس سے اندازہ کیجئے کتاب الہی کو چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی گئی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان کے ساتھ جھٹلاتے تھے۔ قالو، جواب میں وہ جہنمی کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین،
اور ہم گمراہ قوم ہو گئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، نکال ہمیں اس سے، اس دوزخ سے ہمیں ایک بار نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر ہم لوٹ کر گئے، پھر اگر ہم نے کفر کیا، پھر اگر ہم نے تیری آیتوں کو چھوڑا، یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یہ باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جواب، قال، اللہ کریم فرمائیں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو کر اس میں پڑے رہو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ استغفر اللہ۔ وہاں پہ فرمایا نا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کلام نہ کرے گا۔ جب وہ اتنی منتیں کریں گے تو یہ جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسؤ، جو بندہ سخت غصے میں کسی قدر دور ہو جا، دفع ہو جا، ولا تکلمون، اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، دنیا میں ایک گروہ تھا میرے خاص بندوں کا، یقولون، جو کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو میرے مومن بندے تھے نا، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں میرے بندوں پر طنز کیا کرتے تھے، میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میری یاد تمہیں بھول گئی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنستے رہتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں نے ان کو آج بدلہ دے دیا ان کے صبر کی وجہ سے، انہم ہم الفائزون، بے شک وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب واپس آئیے جی، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو چھوڑ دیا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا دن قیامت کے، اللہ قیامت کے روز ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یہ منتیں کریں گے، اللہ جواب بھی ان کو نہیں دینا پسند فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ داروغ جہنم کو بھی آواز دیں گے۔ داروغ جہنم کا نام مالک ہے، اس فرشتے کا جو جہنم کے دروازے پر ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس فرشتے سے کہیں گے تو مہربانی کر، تو رب کے سامنے ہماری عرضی اور فریاد پہنچا، لیقض علینا ربک، تاکہ رب کوئی رحم کرے اور ہمیں یہاں سے نکالے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب میں کہے گا چپ کر کے ادھر ہی پڑے رہو، وہ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو چھوڑنا، اللہ کے قرآن سے دور جانا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں میرے بھائی، اتنا بڑا جرم ہے۔ انسان دن قیامت کی چیختا رہے گا، کوئی اس کی بات بھی نہیں سنے گا۔ اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان کو نہیں سنا، آج کس منہ سے تو مجھے فریاد کر کے بلا رہا ہے، جا آج تیری بھی کوئی نہیں سنی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ دن قیامت کے ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، یعنی نہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان کا دل گندا تھا تو گندا ہی رہنے دے گا، ان کا وجود گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا تو اسی طرح رہنے دے گا، کفر و شرک کی نحوست ان پر لگی تھی تو لگی رہنے دے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیوں یا اللہ اتنی سخت سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا، گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے بدلے میں۔ میرا قرآن، میری کتابیں تو ہدایت پھیلا رہی تھی، میری سچی ہدایت والی باتوں کو چھوڑ کر جھوٹے قصوں پر یقین کر لیا، جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لیا، لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا، چند شعروں پر یقین کر لیا، لیکن ہدایت والی کتاب کو پس پش ڈال دیا، ہدایت والی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کر لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو پسند کیا مغفرت کے بدلے میں۔ ایک طرح میری بخشش کے دریا بہ رہے تھے، میں اللہ راضی ہونے کے لیے تیار تھا، ان بدبختوں نے میری طرف دھیان نہ دیا اور عذاب کو ترجیح دی، میری نافرمانیوں کو ترجیح دی۔ فما اصبرہم علی النار، یہ ما اصبرہ جو ہے پھر تعجب کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے، تعجب ہے، کس چیز نے صبر دلایا ان کو آگ پر، یعنی کیسے یہ ڈٹ گئے آگ پر، کیسے ڈٹ گئے میری نافرمانی پر۔ ان کو پتہ بھی ہے اللہ کی آیات کو چھوڑیں گے تو دوزخ جائیں گے، پھر کیوں ڈٹ گئے پتہ نہیں۔ بڑا تعجب ہے ان کے اس عمل پر، یا اللہ اتنی شدید سزا ان کو کیوں؟ فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے اتنی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا تو حق کے ساتھ نازل کیا۔ تو بے شک اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور دنیا والوں اگر حق چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے قریب آ جاؤ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہیں تمہیں حق نہیں مل سکتا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں والذی جاء بالحق، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو حق لے کر آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ایسا نظام بدل کر رکھ لیا، پتھروں کے سامنے جھکنے والوں کو رب کے سامنے جھکنے والا بنا دیا۔ یہ حق ہے قرآن کریم، فرمایا جو اللہ نے نازل کی کتاب بالحق، یہ حق کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو حق کے ساتھ اختلاف کرے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کے اختلاف میں جا پڑے۔ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف، چلو اختلاف ہے، تھوڑا اختلاف ہے، جس نے اللہ کی آیات کے ساتھ اختلاف کیا لفی شقاق بعید، وہ اختلاف میں بہت آگے نکل گیا، گمراہی میں بہت دور جا پڑا، ایسا پھٹکا کہ شاید واپس پلٹ کے آنا بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اوہ لوگو میری کتاب کو چھپاؤ نہیں، میری کتاب کے اوپر عمل کرو، میری کتاب کو سمجھو، اور جو میری کتاب کہے اس پر یقین رکھو، یہی حق ہے، اس سے دور ہٹو گے تو گمراہیوں میں چلے جاؤ گے۔ اللہ میں کتاب اللہ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور کلام نہ کرے گا ان سے اللہ دن قیامت کے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم،
علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر دلایا آگ پر؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں جا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔